بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم۔ ربیع الغوث ربیع الآخر کی 26 یا 25 تاریخ ہے، غوث پاک کا مہینہ جاری ہے۔ جلسے جلوس میں یا کثرت مشاغل کی وجہ سے درس جیلانی ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا۔ آج پھر آپ کی بزم خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک فیوز و برکات جیلانی سے آپ سب کو، ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ یہ مسلسل 2-3-4 سال سے بلکہ 5 سال سے تقریباً کم و بیش یہ درس جاری ہے۔ کل 6 جلدوں میں سے یہ 4تھی جلد ہے، یعنی 6-5-4 ادھر سے چونکہ عما یتساءلون سے یہ درس جاری ہے، تو ادھر سے سورہ سجدہ جو پارہ نمبر 21 میں ہے، پارہ نمبر 21 میں، اور سورہ نمبر 33 ہے۔ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 19 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج سے پھر درس جیلانی، ماہ جیلانی میں درس جیلانی کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ دائمیت کے ساتھ فیوز و برکات سے آپ سب کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، رہے وہ جو بے حکم ہیں، یعنی جو اللہ کا حکم نہیں، رسول کا حکم نہیں مانے، نافرمان کافر، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، وعیدوا فیہا، وقیل لہم ذوقوا، اور ان سے کہا جائے گا چکھو عذاب النار التی، اس آگ کا عذاب، کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 20 ہوئی۔ آیت نمبر 21 دیکھیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب۔ نزدیک کا عذاب یعنی دنیا ہی میں قتل اور گرفتاری اور قحط اور امراض وغیرہ میں مبتلا کر کے۔ چنانچہ ایسا ہی پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل قریش امراض و مصائب میں گرفتار ہوئے، اور بعد ہجرت بدر میں قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، اور 7 برس قحط کی ایسی سخت مصیبت میں مبتلا رہے کہ ہڈیاں اور مردار اور کتے تک کھا گئے۔ یہ تو عذاب ادنا ہے، دون العذاب الاکبر، اس سے بڑے عذاب سے پہلے، اس سے بڑے عذاب یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں اس طرح سے، لعلہم یرجعون، جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے۔ یہ 2 آیتیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہوتے ہیں۔ پہلے الفاظ، اور ایک اور خوشخبری آپ سب کو بتا دوں کہ اس لیے بھی تھوڑی یہ ہو گئی کہ درس جیلانی کے فیوز و برکات میں 2 کتاب خصوصاً غوث پاک کی تفسیر جیلانی کے آئلے میں، ایک کتاب جس کا نام میں نے جمعہ میں بھی لیا تھا، شان خیر الورا بزبان غوث الورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، ان قریب انشاءاللہ
یہ ہے حروف مقطعات جو کل 29 ہیں قرآن پاک میں، الف لام میم سے لے کر کے نون والقلم جو آخری حروف مقطعات ہیں، وہ ان کی ترجمانی، حروف مقطعات کی ترجمانی جو میں نے اس سال کے کیلنڈر میں جو اس کا اعلان کیا ہے، حروف مقطعات کی جیلانی ترجمانی، جس کا عرفی معنی، کتابی نام یہ ہے کہ شان خیر الورا بزبان غوث الورا، عن قریب آپ کے ہاتھ میں ہوگی وہ کتاب، وہ رسالہ. اور دوسری کتاب وہی جو 29 پارٹ آپ نے مدینہ مسجد کا سنا ہے، غوث اعظم اور ترجمہ بسم اللہ، 114 جو سورہ ہیں، اور اس میں سورہ براءت توبہ کو چھوڑ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ترجمہ ہے، وہ سب کا جو ترجمہ غوث پاک نے فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ ان قریب آپ کے ہاتھ میں کتابی شکل میں اللہ کی جانب سے سعادت اور توفیق کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ میں ان قریب وہ کتاب ہوگی. تو اس میں بھی میں مصروف تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آیت نمبر 19 سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 کے آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، غوث کہتے ہیں تَرَكُوا الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَخَرَجُوا عَن مُقْتَضَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ الْمَوْرَدَةِ فِي كُتُبِهِ وَعَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ. وہ لوگ جو فاسق ہیں، تفسیر غوث پاک فرما رہے ہیں کہ یعنی اللہ پر ایمان لانے کو ترک کیے ہوئے ہیں، وَخَرَجُوا عَن مُقْتَضَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ، اور پازیٹیو احکام جو نواہی، امر اور نواہی کی جو تفسیر آپ عموماً میری درسوں میں سنتے ہوں گے. اللہ نے دو طرح کے احکام ہم کو نازل فرما دیے ہیں، ایک جو کرنے کا ہے اور ایک جو نہ کرنے کا ہے. جو کرنے کے احکام کو اوامر کہتے ہیں، اور جو نہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے نواہی کہتے ہیں. جیسے کہ رجس من الاوثان سے بچو، بت سے بچو، شرک سے بچو، یہ سب نواہی میں سے آتے ہیں. اور نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سب اوامر میں سے آتے ہیں. تو غوث کہتے ہیں کہ فاسق کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان ترک کر دیے اور اوامر و نواہی کے تقاضے سے خود کو نکال لیے، خود کو بری کر دیے، خارج کر دیے. اور وہ اوامر و نواہی الموردہ فی کتبہ، جو اللہ کی کتابوں میں، چاہے کوئی بھی کتاب حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ان کے زمانے کے حساب سے، اور امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن پاک ہے ان میں، وعلی السنۃ رسول، اسی لیے غوث پاک کریں ان کی ساری، اللہ کی ساری کتابوں میں اور اس کے سارے پیغمبروں کی زبان سے جو احکام ملے ہیں، جو کہ جو بھی پیغمبر بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہو یا غیر تلاوت کی شکل میں ہو. اگر تلاوت کی شکل میں ہو تو اسے کتاب کا نام دیں گے، کتاب الہی کا. غیر تلاوت کی شکل میں ہو تو حدیث رسول کہلائے گی. خیر، تو ایمان، یہ فسق کا ایک معنی دیا گیا. اچھا، اس سلسلے میں ایک اور بات میں کہہ دوں، فسق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے فسق عملی اور ایک ہے فسق اعتقادی. فسق عملی یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنے کو کہا گیا ہے، ایک مشت، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں ترش پاؤ. مختلف حدیث کا ٹکڑے ٹکڑے کرو مونچھوں کے حوالے سے، لیکن داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے. اوفر اللحا، وافر، داڑھی بڑھاؤ. لیکن اس کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو بخاری شریفی میں دیکھیں گے کی توضیح اس کی حدیث کے آئینے میں، جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی وضاحت فرماتے ہوئے اور دیگر تمام جو شارحین حدیث ہیں، ایک مشت کو یعنی اس طرح سے اور نیچے کے جو بچے ہوئے ہیں ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما فضل من ہو، جو زیادہ ہوتا کاٹ دیتے. کہنا یہ ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک مشت داڑھی نہ رکھنے والا چاہے کسی قبیلے سے، نسب سے تعلق رکھے، وہ فسق فی العمل ہے. دیکھیے گا، عملی طور پر فاسق ہے اس بات کو. اور فسق فی العقیدہ یہ ہے کہ نبی عقائد کے متعلق انکار کرنا، عقائد کے متعلق ترک کا عقیدہ رکھنا. جیسے حضور نور ہے، یعنی اللہ کی توحید میں پہلے آپ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہے، قدیم ہے، اعلیٰ ہے، پاک ہے، صاف ہے، بے عیب ہے. اس طرح کے عقیدے رکھنا. جس طرح تو اب اسی سے بول دوں کہ جن لوگوں نے اللہ پاک کو جھوٹا مانا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ فسق فی الاعتقاد کا مرتکب ہے. یہ آگے دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ان سے متعلق رسالت کے حوالے سے وہ آخری نبی ہیں، بروزی ذلی کسی بھی طرح سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے حوالے سے کسی بھی طرح سے تعویل کرنا یہ فسق فی العقیدہ ہے۔ اس طرح حضور نور ہیں، اختیارات حضور کو ثابت ہیں، علم غیب حضور کو ثابت ہیں، یہ سب جو ہے عقائد سے متعلقات ہیں۔ اسی لیے چلتے چلتے بتا دوں کہ ہمارا غیر اہل سنت و جماعت کا جو جھگڑا ہے، یعنی وہابیہ کا جو ہم سے جھگڑا ہے، یا اہل حدیث کا، یا جتنے بھی غیر اہل سنت و جماعت سے لوگ ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان سے جو ہمارا جھگڑا ہے وہ اعمال کا جھگڑا نہیں ہے۔ میں ایک عوام کو خاص طور سے ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، وہ اعمال کا جھگڑا نہیں ہے، عقائد کا جھگڑا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے علم غیب کا انکار کیا، بل حضور پاک کے علم غیب کو چرند پرند اور بچے بہائم درندے سے تشبیہ دے دیا، معاذ اللہ۔ تو یہ در حقیقت انکار ہی ہے، یہ عقیدے کا انکار ہے۔ اسماعیل دہلوی نے حضور کی حیات پر ریمارک کیا، خلیل امبیٹوی ہیں اور رشید احمد گنگوئی، ان جتنے بھی سرغنہ ہیں، ان کے جو اصول ہیں، یہ جو جماعت والوں کے جو اصول ہیں، مثلا اہل حدیث کے اصول، انڈیا میں اسماعیل دہلوی ہے، عرب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے، اور دیوبندی رشید احمد گنگوہی، اور تبلیغی اشرف علی تھانوی، یہ سب کے جو بیس ہے۔ اس طرح جماعت اسلامی حضرت یونس علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی سید ابو العلا مودودی۔ تو دیکھیے، نسب وغیرہ کا معاملہ یا جبے کبے کا معاملہ یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ نسب وہی معتبر ہے جو آئینہ تقویٰ میں ہو، آئینہ توحید و رسالت میں ہو، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ تو فسق فی العمل اور فسق فی العقیدہ یہ دو چیزیں ہیں۔ عملی فسق سے انسان فاسق معلن ہوتا ہے، اسے امامت نہیں ان کی معتبر ہوگی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ان سے بیعت نہیں لیا جائے گا، وہ مرید پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ فسق فی العمل، کھڑے ہو کر کے پانی پینا، ہوٹلوں میں کھانا، یعنی ہر وہ چیز جو اخلاقی طور پر بھی معیوب سمجھ، نماز چھوڑ دینا، اور مطلب صاحب مالک نصاب ہیں تو زکوٰۃ نہیں دینا۔ اب دیکھیے نا، بڑے بڑے، میں نے تو کبھی نہیں سنا ہے کہ پیر صاحب نے اس سال اتنے زکوٰۃ نکالے، جبکہ گھر کو دیکھیے، محلات کو دیکھیے تو باپ رے باپ، کار ہے، یہ ہے، اتنی فیسلٹیوں کے باوجود پیر صاحب زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ خیر، ریمارک کے بجائے میں جملہ جو کہنے جا رہا ہوں کہ شریعت ہی بنیاد ہے میرے بھائیوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی شریعت ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہو اور رسول کو مانتے ہو، اور یہ کلمہ ہے، یہ ایمان ہے، اور اسی کلمے اور ایمان کی بنیاد پر آپ مومن ہو، عبداللہ کہلائے ہو، الحمدللہ۔ ورنہ کس کھیت میں جاتے، کون سے بت کو پوجتے پتہ نہیں، اللہ کا احسان اس کے رسول کا احسان ہے۔ تو پیر کے انتخاب میں بھی عملی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فاسق نہیں ہے تو وہ مجتمع الشرائط ہونے کی بنیاد پر، ہاں ایک اور شرط ہے کہ وہ عالم بھی ہو۔ عالم سے مراد یہ ہے کہ شریعت میں حلال حرام کو جانتا ہو۔ ظاہر ہے جب مرید پوچھے گا ان سے کہ یہ کھانا نہیں کھانا، ایسا کرتے ویسا کرتے، یہ سب جب پوچھے گا تو پیر صاحب رہبری کریں گے نا، تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ 5 انگلیوں میں جو انگوٹھی پہنتے ہیں، ان سب پیروں سے بھی ہم کو بچنا ہوگا۔ شریعت کا پابند جو پیر ہوگا، صاحب تقویٰ ہوگا، پرہیزگار۔ صاحب تقویٰ آئینہ توحید و رسالت میں، اپنے سینس اور من میں نہیں۔ صاحب تقویٰ وہ بھی آج کل کہلا رہا کہ جب میں تمہاری نماز پڑھ لوں گا، دل کی نماز میں پڑھ لیتا ہوں، مکہ میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، یہ صاحب تقویٰ نہیں ہوتا۔ خیر، تو فسق فی العمل سے انسان امامت کے قابل نہیں، گواہی کے قابل نہیں، دھیان دیں گے، گواہی کے قابل نہیں، خاص طور سے امپورٹنٹ امور میں گواہی کے قابل نہیں۔ لیکن فسق فی الاعتقاد ایمان سے خارج کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ فسق فی العمل ایمان سے خارج نہیں کرتا، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب ہوگا، گناہگار ہوگا، وہ ایمان سے خارج نہیں۔ لیکن عقیدے میں اگر فسق ہے، عقیدے میں اگر کوئی فاسق ہے تو وہ مطلب ایمان سے خارج ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر فاسق سے مراد کافر ترجمہ کیا گیا، کیونکہ ترک الایمان باللہ، اللہ ہی کو نہیں مانا۔ تو فاسق بمانا دو، بہت مس یوز کرتے ہیں اس لفظ کو لوگ، فاسق ہے نا، کافر تو نہیں۔ فاسق 2 طرح کے ہوتے ہیں، فاسق عملی طور پر اور فاسق اعتقادی طور پر۔ عقیدے میں فاسق اگر ہے تو پھر ایمان سے وہ خارج ہو گیا۔ اہل سنت و جماعت کی جتنے بھی سرغنہ ہیں، میں عوام سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں کہ عوام جو ہے، یہ بیچاری عوام جو ہے، ان کے جبے کبے ٹوپی اور بس لچھے دار تقریر کو، لفاظیوں کو دیکھ کر کے متاثر ہو گئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو بیس ہیں، ان کے جو معیار ہیں، میں نے 4-5 جو نام بتائے ہیں، ان تمام کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے۔ ہمارے پاس کتاب بھی ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید ہے، اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان ہے، خلیل امبیٹوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، یہ جتنے بھی سرغنہ ہیں، ان کے جو اصول ہیں، جیسے ہم کلیئر، ہم اپنا بھی کہہ رہے ہیں، ہماری جو اصل ہے، اگر اس صدی ہی میں دیکھیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ امام احمد رضا ہے، عبد القادر جیلانی ہے،
آپ دیکھیں جلال الدین سیوطی ہیں، جلال الدین شافعی محلی ہیں، یہ سب جتنے بھی ہیں یہ ہماری اصل ہیں، ملا علی قاری ہیں، سنی جتنے بھی ہیں یہ ہمارے بیس ہیں، یہ ہمارے ان کی تعلیمات دیکھیں الحمدللہ توحید و رسالت کے حوالے سے بڑے مزین آراستہ انوار و تجلیات سے بھرے پڑے ہیں۔ خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فاسق معلم سے نہ بیعت ہو سکتے ہیں، نہ ان کو امامت کے قابل بنا سکتے۔ میں نے تو بہت ساری مسجدوں میں افسوس ہوتا ہے ایک مشت داڑھی نہیں ہے اور امامت، دیکھیے گا امامت کے لیے قرت کافی نہیں ہے، امامت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو کتنی اچھی بھی قرت ہو، کتنی اچھی بھی تلاوت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اے صحابہ کرام سنو، ایک جماعت ایسی آئے گی کہ وہ ایسی قرآن کی تلاوت کرے گی جس کی تلاوت سن کر تم اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے، ان کا عمل ایسا ہوگا کہ تم اپنے عمل کو حقیر جانو گے، لیکن ان کی تلاوت ان کے حلق سے نہیں اترے گی۔ تو جہاں تلاوت کی تعریف کی وہیں اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ تلاوت صرف جو ہے حسین نہیں ہونا، تلاوت مقبول بھی ہونا، اور مقبول تلاوت ایمان و عقیدے پر منحصر ہے، عقیدے اگر صحیح ہیں تو امامت کا وہ مستحق ہے، ورنہ تلاوت سے کافی نہیں ہے۔ خیر، تو ایسے جو لوگ ہیں تو فماواہم النار، ان کا انجام نار ہے۔ غوث کہتے ہیں مرجعہم ومثواہم فی النشۃ الاخری، یعنی آخرت میں ان کا مرجع، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نار ہے۔ المعدہ لأہل الشقاوۃ الازلیہ، یہ دائمی چونکہ ایمان سے جب خارج ہو گیا تو اب دائمی کافر ہو گیا وہ، تو شقاوت یعنی اگر مر گیا اسی حالت میں۔ اس بات کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی جو سن رہے ہیں مطلب آن لائن جو دیکھ رہے ہیں یا کبھی پھر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کو دھیان میں رکھیے، اگر کوئی متاثر ہو گئے تھے اہل سنت و جماعت کے علاوہ جماعت سے متاثر ہو گئے تھے صرف آج کے لچھے دار مولویوں کو دیکھتے ہوئے، تو پھر جب معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کے عقیدے جو ہے نا فسق فی العقیدے کے مرتکب ہیں یہ لوگ، اور فسق فی العقیدے کا مرتکب دائمی مطلب یہ کہ جہنمی ہے۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ جب تک زندہ ہیں ابھی توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا، اگر وہ یو ٹرن کر لیں، توبہ کر لیں، پورے ایک دم اہل سنت و جماعت کے اس سے وابستہ ہو جائیں، آ جائیں، تو الحمدللہ پھر ان کے لیے ہماری جماعت بالکل ویلکم کرنے کو تیار ہے۔ الحمدللہ ثم ہماری جماعت کیا؟ توحید و رسالت کی جماعت، اہل سنت و جماعت کی جماعت الحمدللہ بالکل تیار ہے، آ جائیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، مثلا کوئی اگر اہل حدیث کو دیکھ لیجیے، اتنی جلدی کافر بتا دیتے ہیں۔ اگر درگاہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی درگاہ میں اگر جھک گیا تو پھڑاک سے اس کو کہہ دیتے ہیں یہ مشرک ہو گیا، معاذ اللہ۔ مشرک کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک اب ان کو بخشے گا ہی نہیں، جبکہ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اگر غلطی بھی ہو رہی ہو تو آپ ان کے پاس جائیں اور کہیں بھائی صاحب 2 منٹ آپ کا ملے گا، ہاں آپ جو یہ کر رہے تھے آپ سمجھ کر رہے تھے یا بس یوں ہی کر رہے تھے، اس طرح سے پیار سے محبت سے ان کو، جس کو قول لین بولتے ہیں، موعظہ حسنہ بولتے ہیں اور حکمت بولتے ہیں، جو دعوت کا معیار ہے۔ لیکن نہیں، ذرا سے دیکھ لیں، نہیں یہ قبر پوجوا ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ کیا حضور کو چرند و پرند نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا حضور کو درختوں نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کیا وہ درخت کو آپ مشرک کہتے ہو؟ آج بھی اس درخت کی مقبولیت کا عنوان ہے۔ ہر سجدہ تعبدی نہیں ہوتا ہے، تعبدی کا مطلب عبادت کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہر سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہوتا، کچھ سجدے تعظیم کے لیے ہوتے ہیں۔ اگرچہ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، دھیان دیجیے گا، حرام ہے، حرام گناہ کبیرہ، مرتکب کبیرہ ہے، وہ جہنمی دائمی نہیں ہے، یہ سب سمجھیں، یہ نوکو پلک سمجھا کریں۔ تو اہل سنت و جماعت کی ذمہ داری میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ میں سے متاثر ہو گئے، اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی جماعت میں چلے گئے، تو یو ٹرن کر لیجئے، اور فسق فی العقیدہ کے مرتکب ہیں تو بہرحال توبہ کر کے فوراً یو ٹرن کر لیجئے، اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو غوث کہتے ہیں ہم فیہا خالدون، یہ ایسے جو ترک ایمان کیے ہوئے ہیں اور اوامر و نواہی کے تقاضے نکلے ہوئے یعنی کافر ہیں، تو خالدون مخلدون مؤبدون، ہمیشہ رہیں گے، لا نجات لہم اصلا، ان کی نجات کی کوئی صورت نہیں۔ بل کلما ارادو، بلکہ وہ اگر جانے کے بعد نکلنا بھی چاہیں گے نا، ای امحلهم الخزن الى ان يصلوا الى شفیرهم ثم بعد ذلك، یا نکلنا بھی چاہیں گے تو اعیدوا فیہا، فوراً پھر ان کو دھکیل دیا جائے گا نکالنے کے لیے، جس کو بولتے ہیں نا چلو اچھا نکلنا چاہ رہے ہو، ہاں چلو اب قریبی ہوں گے کہ پھر جا کر کے فوراً کہیں گے چل، زجرن وقہرن تامن مہانین صاغرین، ذلت کے ساتھ پھر ڈال دے، جو خزن مالک ہوں گے، جو داروغہ ہوں گے جہنم کے۔ وقیل لہم، کہا جائے گا جو ان پر مأمور ہوں گے اللہ کی اجازت سے، وہ کہیں گے فرشتے کہ ذوقوا، چکھو، اے منکرو، تم انکار کرتے تھے نبی کے علم غیب کا، نبی کے اختیارات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگیٹو تھے،
اولیاء اللہ کے لیے نگیٹو تھے، ان سب کا انکار کرتے تھے، تو ذوقوا چکھو آج عذاب النار، وہ آگ کا وہ عذاب جن کو تم جھٹلاتے تھے، حین اخبرکم الرسل والکتب، جس وقت کہ تمہیں رسولوں نے بھی خبر دی تھی کہ عذاب ہے، آخرت کا عذاب ہے، جھٹلاؤ گے نبی کو تو، وانذروکم بہ، اور تمہیں ڈرایا تھا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 21 دیکھیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، جو میں نے دنیا میں بتا دیا کہ عرب والوں کو بھی دیکھیے بدر میں ذلت ہوئی اور تمام جگہوں میں ذلت، حضور رحمت للعالمین تشریف فرما ہے، ہم تو 1400 برس کے بعد بھی حضور کی رحمت کا صدقہ پا رہے ہیں اور ہماری نسلیں انشاءاللہ پائیں گی، لیکن وہ لوگ قریب ہو کر جمال مصطفیٰ کو دیکھا لیکن پھر بھی نہ پا سکے، وجہ فسق فی العقیدہ کے وہ مرتکب تھے، فسق فی العقیدہ کے مرتکب تھے۔ اللہ پاک فرما رہا کہ دیکھا ہم انہیں چکھائیں گے دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب، لیکن دنیا کا عذاب ادنا ہوگا، آخرت کا عذاب اکبر ہوگا، آخرت کا عذاب اکبر ہوگا، لیکن دنیا میں جب چکھائیں گے لعلہم یرجعون، اس امید پر کہ وہ یو ٹرن کریں، رجوع کریں۔ دیکھیں اللہ رحمان قہار جبار بھی ہے ہونے کے باوجود امت محمدیہ پر کتنا رحم کر رہا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اسلام کو ظاہری طور پر ماننے والوں حقیقی طور پر اسلام کو مانو، اور جتنی بھی لوگ اہل سنت و جماعت کے علاوہ چلے گئے ہیں، بس یہی کہوں گا جس طرح لعلہم یرجعون کا جملہ بڑا معنی خیز لگ رہا ہے، امید جب اللہ پاک فرما رہا ہے یو ٹرن کرنے، تو یو ٹرن کس کو؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو اگر حکم دے دے تو اس کے اشارے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، انسان کو حکم دے تو کیا نہیں ہل کر کے آ سکتا؟ لیکن نہیں، وہ تمہیں کہہ رہا ہے، تم کو سینس دیا، تم کو عقل دی، تم کو سوچ و فکر دی، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ رسول کی جو ریئلٹی ہے، توحید و رسالت کی جو ریئلٹی ہے آپ مانو، اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس طرح کا عقیدہ رکھو، پھر اسی اللہ کی عبادت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں، خاتم النبیین ہیں، کسی بھی طرح سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، جس طرح کے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم ناناتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ نبوت، حضور کے بعد بھی دروازہ نبوت کو جاری ایک دم رکھنے کی بات کہی معاذ اللہ، اور یہ کہا کہ بعد زمانے نبوی بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو پھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ آ جانے کی بات کیوں کیا؟ جب خاتم النبیین ہو گیا تو آ جانے کی بات کیوں؟ جب رات ہو گئی تو اب دن کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آ سکتا یہ کیسے؟ نبی کے ہوتے ہوئے جب یہ سارے جہان کے نبی ہیں تو پھر اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کے بعد بھی نبی آ جائے اور پہلے نبی پر اثر نہ پڑے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ روش نبوت کو بھیجنے کا جو روش ہے اللہ کی، وہ یہی ہے کہ یہ نبی کے بعد جس کو بھیجوں گا اس نبی کی تصدیق کرے گا، وہ تائید کرے گا، اس نبی کو کمپلیٹ کرے گا، یہ ہے اصل، اس نبی کو کمپلیٹ کرے گا۔ آپ غور کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکمل اور کمپلیٹ نہیں ہوتے اور دوسرے کو اگر مان لیں تو کتنی بڑی خرابی لازم آئے گی۔ اسی طرح حضور کے علم غیب کو مانیے، اور جتنے میں مت رہی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے، بھائی یہ بات اس وقت بولی جاتی ہے جب آپ اللہ کی کوانٹٹی کو سمجھو، اور اللہ تعالیٰ تو انلمیٹڈ ہے، اس کی ذات انلمیٹڈ، اس کی بات بھی انلمیٹڈ، اس کی عطا بھی انلمیٹڈ۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے بے حساب خوبیاں عطا فرمائے، اور علم غیب خوبیاں ہیں نہیں، بہت بڑی خوبیاں ہیں۔ یہ بتاؤ جنت غیب ہے کہ نہیں؟ دوزخ غیب ہے کہ نہیں؟ قبر غیب ہے کہ نہیں؟ اس کا عذاب غیب ہے کہ نہیں؟ برزخ غیب ہے کہ نہیں؟ میزان غیب ہے کہ نہیں؟ خود اللہ تعالیٰ، اور کوئی غیب کیا؟ غیب ہے نا۔ اور کس نے بتا دیا؟ قرآن نے۔ پہلے قرآن ہے، پہلے نبی ہے۔ قرآن تو اعلان نبوت کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا نا، قرآن تو پہلے ہے نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، اور نبی نے بتایا۔ بلکہ قرآن کو بھی اگر مان لے تو قرآن بھی تو نبی نے کہا نا کہ یہ قرآن ہے، نبی نے کہا یہ قرآن ہے، ورنہ زبان مصطفیٰ تو ایک ہی ہے نا۔ نبی نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام، اور نبی نے کہا یہ میری بات ہے تو حدیث۔ بات تو آقا آپ ہی کی زبان سے دونوں سن رہا ہوں، لیکن اعتماد آپ کی زبان پر ہے کہ جو آپ کہیں گے وہی مانوں گا۔ تو آپ نے کہا یہ کلام ہے تو مان لیا، آپ نے کہا اللہ ہے مان لیا، آپ نے کہا کہ قبر ہے مان لیا، اس کا عذاب ہے مان لیا، عذاب آخرت ہے مان لیا، میزان ہے مان لیا، حشر و نشر ہے مان لیا، وقوف ہے مان لیا، حساب کتاب ہے مان لیا، سب انہی کے کہنے پر مان لیا۔ تو پھر علم غیب کس کے کہنے پر آپ انکار کر رہے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں؟ اگر غور کریں تو نبی ہی کو علم غیب ہے، اس لفظ پہ غور کی، نبی ہی کو علم غیب ہے، مطلب مخلوقات میں جتنا علم غیب نبی کو ہے اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ وجہ
اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نبی سارے جہان کے رسول ہیں، اور رسول جو ہے جہاں جہاں کا ہوتا ہے وہاں وہاں کا علم ہوتا ہے، اور جب یہ سارے جہان کے رسول ہیں تو برزخ بھی ایک جہان ہے، قبر بھی ایک جہان ہے، ساتوں طبق کے نیچے بھی جو ایک جہان ہے، آسمان کے ساتوں طبق بھی ایک جہان ہے، جہاں بھی ما سوی اللہ سب جہان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے ہیں، تو علم رسالت میں سارا جہان آنا ضروری ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھے علم غیب مصطفیٰ کا، کوانٹیٹی کی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ہے یہ نہیں، بلکہ ہے عقیدہ، ہمیں جتنا بتایا اس پر عمل کرنا ہے، باقی اللہ اس کا رسول جانے، اللہ جانے کہ کتنا ہم نے عطا کیا ہے وہ جانتا ہے، اور نبی جانے کہ میرے پاس کتنا ہے، ہمیں جو بتایا ہم کو وہ ماننا ہے، جو نہیں بتانا یہ وہ ان کی ذمہ داری ہے، نہیں بتایا، لیکن جاننا یہ ہمارا عقیدہ کہ اللہ پاک کے رسول اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، غیب جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں یہ نہیں، کیونکہ یہ اس وقت ہوتی جب ہم اللہ کی ذات اور صفات کی کوانٹیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات کوانٹیٹی سے پاک ہے، اس لیے لازم آیا کہ اللہ جب کوانٹیٹی سے پاک ہے، حد و شمار سے پاک ہے، تو عطا جو کیا ہوگا اس نے، جس کو عطا کیا ہوگا وہ اس کی کوانٹیٹی صرف اسی کو اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے چاہے حضرت عائشہ کی ہار کا گم کا مسئلہ ہو، یا یہ زہر کھانے کا مسئلہ ہو، یا حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے کا مسئلہ ہو، وغیرہ وغیرہ، میں کہہ رہا ہوں کہ خیر حضرت امام حسین کی شہادت کا مسئلہ تو نبی نے بتا دیا تھا، میں کہہ رہا ہوں جن چیزوں سے یہ ثابت ہو کہ نبی نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بچایا، تو یہ نہیں بتانا اور نہیں بچانا یہ علم غیب کا انکار نہیں ہے۔ علم غیب غیب جاننے کو کہتے ہیں، غیب بتانے کو نہیں، غیب مشہور کرنے کو نہیں، غیب جاننے کو، علم، نالج۔ خیر اسی طرح حضور کو اختیارات ہیں، اللہ فرماتا ہے سورہ حشر میں، جو تمہیں میرا حبیب دے اسے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ کیا بات ہے، یہ رسول تمہیں بے نیاز کرتے ہیں، اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اس کا رسول غنی کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کہنا یہ ہے، ایک لفظ میں کہوں، امام اہل سنت نے جو عقیدے دیے ہیں اس عقیدے پر رہو آج کی تاریخ میں، اور اہل سنت و جماعت کے ریل علماء، یہ کمیڈین علماء نہیں کہہ رہا ہوں جو قرآن حدیث نہیں بکتے ہیں، خالی لفظی کرتے ہیں، چیخ پکار کرتے ہیں، چلا چلی کرتے ہیں، پورے 2 گھنٹے کی تقریر میں قرآن کی 2-3 آیتیں بھی نہیں پڑھتے، حدیث پاک تو خیر پڑھتے ہی نہیں، بس یوں ہی بولتے اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی ریفرنس ٹو کانٹیکٹ نہیں، ایسوں کی بات نہیں، جو ریل میں جو درس و تدریس کا ملکہ رکھ کر کے آپ کے پاس واعظ نصیحت اور تقریریں کرتے ہیں، ایسے جو ہے ایسوں کو بیس بنائیے اور اسی آئینے میں آپ رہیے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور آج کی اس خصوصی درس جیلانی کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آن لائن جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، مولا سب کی درخواستوں کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور جو بھی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما۔ پروردگار ہماری اصلوں کو بخش دے، مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان، ہمارے اقرباء اعزاء، متعلقین، محبین، مریدین کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بھارت کے مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا مولا، اشرار کی شرارتوں سے بچا، باغیوں کی بغاوتوں سے بچا، اپنے مذہب حقہ مذہب اسلام کی عطا کے صدقہ و طفیل میں مولا ہم مسلمانوں کو اسلام کی سمجھ اور سوچ عطا فرما۔ یا اللہ وسیم رضوی جیسے شریر سے اور شرارت پسندوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا، قرآن کی عظمتوں کے صدقہ و طفیل میں مولا یا تو انہیں ہدایت کاملہ عطا کر یا انہیں نیست و نابود کر دے مولا۔ جن لوگوں نے ظلم کرنا چاہا ہے یا کرنے والے ہیں، اے اللہ تو تیرا وعدہ ہے کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیں گے مولا، اس کا صاف مطلب ہے مسلمانوں کو تو نے ہدایت دیا مولا، مسلمانوں کو ہدایت اسلام کے صدقہ و طفیل میں، ہدایت ایمان کے صدقہ و طفیل میں، ہدایت غلامی مصطفیٰ کے صدقہ و طفیل میں عزت و آبرو کا جینا نصیب فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تم سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔